الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سورہ آل عمران آیت نمبر ہے 42. یہاں سے بات آج انشاءاللہ شروع ہوگی. اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ وقت یاد کرو جب فرشتوں نے سیدہ مریم علیہ السلام سے کہا کہ مریم اللہ نے تجھ کو چن لیا ہے. استفا چن لینا، انتخاب کرنا، سلیکٹ کرنا. وطہرک اور تجھ کو پاک کر دیا ہے. واصطفاک علی نساء العالمین. پھر اس استفا کی آگے تشریف فرمائی کہ تجھ کو پورے جہان کی عورتوں پر فضیلت دے دی. پورے جہان کی عورتوں میں سے تجھ کو چن لیا. اب آپ نے کیا کرنا؟ ان کو پھر اگلا پیغام دیا رب کریم کا کہ مریم اپنے رب کی فرمانبرداری کرنا، اس کو سجدہ کرنا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا. اور رسول کریم علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ باتیں غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کے پاس بھیجتے ہیں. اور جب وہ لوگ اپنے قرعے ڈال رہے تھے، یعنی قرعہ اندازی کر رہے تھے کہ حضرت مریم کی کفالت کون کرے گا، تو اس وقت آپ ان کے پاس نہیں تھے. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہوا تھا، آپ اس وقت وہاں پر نہیں تھے. یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں. جب وہ قرعہ اندازی کر رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے گا تو تم ان کے پاس نہیں تھے، اور نہ ہی اس وقت وہ ان کے پاس تھے آپ جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے. اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب فرشتوں نے حضرت مریم سے کہا کہ مریم اللہ تم کو اپنی طرف سے ایک کلمہ کی بشارت دیتا ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ، جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا. اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم. مسیح ان کا لقب ہے اور عیسیٰ ابن مریم یعنی نام بھی خود اللہ تعالیٰ نے، جس طرح سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا نام خود اللہ پاک نے رکھا، اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نام بھی اللہ پاک نے پہلے ہی فرما دیا. جس کا لقب مسیح ہوگا اور وہ مشہور عیسیٰ ابن مریم کے نام سے ہوگا، اور وہ دنیا اور آخرت میں وجیح ہوگا، مطلب صاحب عزت اور صاحب احترام ہوگا، اور اللہ کے خاص الخاص مقربین میں سے ہوگا، اللہ کے نیک اور پیارے بندوں میں سے ہوگا. پھر اگلی خوبی ان کی، اور وہ ماں کی گود میں اور بڑی عمر کا ہو کر دونوں حالتوں میں لوگوں سے گفتگو کرے گا اور نیکوکاروں میں سے ہوگا. یہ گارنٹیاں جو ہیں اللہ کے جتنے بھی نبی ہیں علیہم الصلاۃ والسلام، ان کے سب کے بارے میں یہی بات صادق آتی ہے کہ ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر است. ہر پھول کا اپنا رنگ ہے اور اپنی خوشبو ہے. سب کے مرتبے اللہ پاک نے دیے ہیں اور بے شمار دیے ہیں.
ہمارے مقابلے میں ان کی حیثیت زمین اور آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے ہمارا ان کا، لیکن ہیں وہ اللہ کے بندے۔ تو سیدہ مریم نے عرض کی کہ میرے رب، میرے بچہ کیسے ہوگا، مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اسی طرح کرتا ہے، جو چاہے وہ پیدا کرتا ہے، اور جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ کن فإنما یقول لہ کن فیکون۔ تو اس کی تھوڑی سی تشریح میں اب آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ لفظ آیا ہے سب سے پہلے مریم۔ اس لفظ کے بارے میں ایک تو یہ نام ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا، اور اس نام کا جو مسلمانوں میں ترجمہ مشہور ہے وہ ہے عابدہ، عبادت گزار، اور جو حضرات عیسائی ہیں ان کے ہاں اس لفظ کا ترجمہ ہے مضبوط، سٹرونگ جس کو کہتے ہیں۔ اب جو سیدہ ہیں مریم علیہ السلام، ان کے بارے میں عیسائی حضرات کا کیا رویہ ہے، یہودی حضرات کا کیا رویہ ہے، اور مسلمانوں کا کیا رویہ ہے، اور پھر آپ نے سوچنا ہے کہ یہ جو عیسائی حضرات ہیں ان کو کم از کم اخلاق کی ہی کچھ پاسداری کرنی چاہیے کہ ہم ان کے بزرگوں کا بطور عقیدہ ادب کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر ان دونوں کی ماں بیٹے کی وہ دل کے میں گستاخی سوچے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، لیکن اس کے بدلے میں وہ ہمارے بزرگوں کی عزت نہیں کرتے، وہ خاکے بناتے ہیں، وہ ہر طرح سے دکھ دیتے ہیں، اور لگاتار توہین کے واقعات ہو رہے ہیں۔ خوشاب میں ہوا، لاہور میں ہوا۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں نہیں روک سکتے کیونکہ ہمارے پیچھے یورپ ہے، امریکہ ہے، اگر آپ روکیں گے تو ہم آپ کا پابندیاں لگوا دیں گے۔ اب سیدہ مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تینوں قوموں کا رویہ ذرا سنیں۔ یہودی حضرات کے نزدیک نعوذ باللہ حضرت مریم انتہائی بری تھیں، ان کے خیال میں ان کا کردار انتہائی گندہ تھا، اور سیدنا عیسیٰ کی پیدائش پر بھی وہ تانا دیتے ہیں۔ اس کی تفصیل نہیں بیان کر سکتے، تو وہ آپ کا ذرا بھی ادب نہیں کرتے، نہ وہ آپ کو خدا کی بندی سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک نہیں تھی۔ اب آ گئے جناب عیسائی حضرات۔ عیسائی حضرات کے 3 بڑے گروہ ہیں، ان میں سے سب سے پرانا گروہ ہے یہ کیتھولکس، اس کے بعد ہے 1525 میں یہ پروٹیسٹنٹ، ایک ہے آرتھوڈاکس، ان کی تعداد ان دونوں سے کم ہے۔ تو اس وقت دنیا میں کہہ لیں 2/3 جو عیسائی ہیں وہ یا کیتھولک ہیں یا پروٹیسٹنٹ۔ باقی ان کے اپنے فرقے کتنے ہیں؟ صرف 37,000، زیادہ نہیں ہیں۔ ہم 73 فرقوں پر پریشان ہیں نا، یعنی کہ 37,000 ان کو کہتے ہیں فرقے کو، ڈینومینیشن۔ تو کیتھولک رویہ ان کے بارے میں یہ ہے سیدہ مریم کے بارے میں کہ وہ نعوذ باللہ سیدہ مریم کو خدا کی ماں کہتے ہیں، اور صرف ماں نہیں کہتے، وہ پوری تسلی سے بتاتے ہیں کہ خدا کی حقیقی ماں ہے۔ ہمارے جو سوال و جواب کی کتابیں ہوتی ہیں، مذہبی سوال و جواب کی، مطلب ہمارے سوال و جواب نہیں ہوتے، ویسے ہی مسائل کی کتابیں ہوتی ہیں، اس کو فقہ السنہ کہہ لیں، فقہ الحدیث کہہ لیں، کوئی بھی بزرگوں نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے کتابیں لکھی کہ اس طرح وضو کرنا، اس طرح نماز پڑھنی، لیکن ان کے ہاں ہوتا ہے سوال و جواب کے انداز میں یہ سارا مسائل کا بیان۔ اس کو وہ اپنی بولی میں کہتے ہیں کیٹیکزم، انگریزی میں کہتے ہیں کیٹیکزم، مذہبی سوال و جواب۔ ان کی کتاب جو کیتھولکس نے چھاپی ہے، اور کیتھولکس کے تمام جو بشپس ہیں انہوں نے مرتب کی ہے، اور اس کا اردو ترجمہ پاکستان میں چھپا ہے، اس کا نام ہے کیتھولک کلیسیا کی کیٹیکزم۔ اس میں ان کو 163 صفحے پر سیدہ مریم کو خدا کی حقیقی ماں کہا گیا ہے، پھر 164 صفحے پر ان کو خدا کی ماں لکھا گیا ہے، 329 صفحے پر ان کو مادر خدا لکھا گیا ہے، مادر خدا، خدا کی ماں فارسی میں۔ صفحہ 328 پر لکھا ہے کہ ہم ان سے دعائیں کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو کہا کہ ان سے دعا کرو۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہاری بات نہیں نہ سنتے تو ان کی ماں سے کہا کہ سفارش کروا لو۔
پھر ان کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ ان کو جب وہ وفات پا گئیں تو روح اور جسم سمیت آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، صفحہ 327۔ اور ان کے لیے انہوں نے خاص عبادت ایجاد کی ہے، سیدہ مریم کی عبادت کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ کی تو کرتے ہیں نا، یہ حضرت مریم کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ اس عبادت کا اصطلاحی نام ہے ہائپر ڈولیا، اور ان کا جو لقب کیتھولکس کے ہاں ہے حضرت مریم کا، وہ ہے خوبصورت نرگس، اور امام مہدی کی والدہ کا نام بھی یہی بتایا جاتا ہے، نرجس عربی میں، نرگس اردو میں۔ یعنی کیتھولکس ان کی انتہائی عزت کرتے ہیں، اور اس عزت میں انہوں نے شرک کیا ہے کہ ان کو خدا کی ماں ڈکلیئر کر دیا، ان سے دعائیں مانگتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اب جو 1525 میں یہ شروع ہوئے ہیں کیتھولک، یہ پروٹیسٹنٹ، مارٹن لوتھر کا محکمہ، وہ حضرت مریم کے بہت خلاف ہیں۔ یعنی آپ کہہ لیں کہ کروڑوں اگر ان کا ادب کرتے ہیں تو کروڑوں ان کو برا بھی جانتے ہیں۔ یہ پروٹیسٹنٹ کی میں بات کر رہا، یہودیوں کی بات نہیں کر رہا، وہ تو خیر بالکل ہی فارغ کر دیتے ہیں نا۔ وہ کہتے ہیں اس کے جو جتنے بھی حوالے ہیں، یہ تفسیر الآیات میری کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 1 ہے، 197 صفحے پر اور 198 صفحے پر یہ حوالے ہیں، کسی نے تفصیل ان کی دیکھنی وہاں پاس دیکھ لیں۔ پروٹیسٹنٹ کہتے ہیں کہ بھائی ان کا نہ کوئی خاص کام تھا، نہ کوئی خاص عہدہ ہے، نہ کوئی خاص مرتبہ ہے، بالکل فارغ ہے ہماری طرف سے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تم کہتے ہو نا کہ یہ حضرت مریم سے ہم دعا کر کے تو حضرت عیسیٰ سے ہم گناہ بخشوا لیں گے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کو یسوع پر کوئی اختیار بالکل نہیں تھا، کوئی حق ہی نہیں ہے ان کو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ بیٹے کا رویہ ان کے ساتھ دیکھیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ معصوم اس کائنات میں صرف ایک ہے، عیسائی حضرات کہتے ہیں معصوم اس کائنات میں صرف ایک ہے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ دلیل ان کی کیا ہے کہ قرآن مجید میں ان سے مغفرت کی کوئی دعا نہیں، ہر نبی کی مغفرت کی دعا ہے قرآن مجید میں، حضرت عیسیٰ نے اپنی بخشش کی کبھی دعا نہیں مانگی۔ وہ کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے وہ بالکل معصوم تھے، پاک تھے۔ بھائی اپنے عقائد تم اپنی کتابوں سے ثابت کرو، ہماری کتابوں سے ہمارے عقائد ثابت ہوں گے۔ اب ان کی کتابوں میں ماشاءاللہ خود انہوں نے لکھا ہے، ہم نے نہیں لکھا، وہ خود پروٹیسٹنٹ بتاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے نعوذ باللہ 5 دفعہ اپنی ماں کو ڈانٹا ہے، ان کے ساتھ بدتمیزی کی ہے 5 دفعہ، اور انہیں حوالے بھی دیے ہیں باقاعدہ، اور پھر وہ بھی معصوم ہے ان کے خیال میں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ بیٹے نے اس کی بات کیوں ماننی ہے، بیٹے نے تو 5 دفعہ ان کو ملامت کی ہے۔ اور اناجیل کے مطابق حضرت مریم اور ان کے جو بہن بھائی تھے نا حضرت عیسیٰ کے دوسرے، وہ ان پر ایمان بھی نہیں لائے تھے۔ حضرت عیسیٰ کے جو بہن بھائی دوسرے تھے وہ اس طرح تھے کہ جس شخص سے یوسف سے آپ کی شادی ہوئی تھی اس کی عمر تھی 90 سال، حضرت مریم کی عمر تھی 12 سال۔ اب سیدہ عائشہ کے نکاح کو بھی ذہن میں لایا نا کہ اپنی چارپائی کے نیچے ڈانگ کوئی نہیں پھیرتا ہے، جس آدمی کو ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم آدمی کو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام جو حضرت یعقوب کے بیٹے تھے، سیدنا اسماعیل سے چھوٹے، ان کی شادی جب ربکا سے ہوئی ہے تو حضرت اسحاق کی عمر 40 سال تھی اور ربکا کی 3 سال تھی، جس کو ربیکا کہتے ہیں انگریزی میں۔ اور یہ جیوش انسائکلوپیڈیا میں لکھا ہوا ہے کہ ہم اپنے پاس سے نہیں کہتے۔ تو یہ ہے صورت حالات، ہم نے پڑھا نہیں ہوتا، ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار ہمارے نبی پر اعتراض آ گیا۔ بھائی ہمارے نبی پاک صاحب بالکل، تو کہتے ہیں جی صرف اس کائنات میں صرف ایک معصوم ہے جس سے کبھی کو گناہ۔ اب بھائی ماں کو تو 5 دفعہ ڈانٹا، تم خود بتا رہے ہو، یہ معصوم لوگوں کا کام ہے۔ اب کہتے ہیں کہ ان کو اپنی ماں سے ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی، وہ ان کا ذرا بھی خیال نہیں کرتے تھے۔ جب وہ مر کر زندہ ہوئے ہیں عیسائی عقیدے کے مطابق، تو وہ ماں پر ظاہر نہیں ہوئے، وہ دوسری عورتوں پر اظہار ہوئے تھے۔ ماں کو تو انہوں نے شکل بھی نہیں دکھائی۔ پھر وہ کہتے ہیں پروٹیسٹنٹ حضرات کہ ہمارے ایک بڑے امام اگنیشیس، اس نے جو خطوط لکھے ہیں ان میں حضرت مریم کا 6 دفعہ ذکر اس نے کیا ہے اور ان کو عزت کے ساتھ یاد نہیں کیا۔ مطلب یہ دلیل دے رہا ہے وہ کہ ہمارے بڑے بھی ان کی کوئی عزت نہیں کرتے تھے۔ مسلم رویہ کیا ہے وہ آگے میں بتا رہا ہوں، یہ گھر کے جو ہیں بچے ان کا یہ رویہ ان کے ساتھ۔ اب وہ پادری صاحب جہاں سے میں نے یہ حوالے لیے ان کی کتاب سے، پروٹیسٹنٹ پادری تھا،
پاکستان بننے سے پہلے وہ کتاب چھپی تھی، وہ رسالے چھپے تھے، تو اس میں وہ کہتا ہے کہ یہ مریم کے لیے جو غیر ضروری عزت اور محبت ہے کلیسیا میں، یہ کہاں سے آئی ہے؟ ان کا تو حق ہی نہیں بنتا کسی بات کا۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ یہ جو حضرت مریم کی عبادت کرتے ہیں نا کیتھولکس، یہ سن 373 میں شروع ہوئی ہے، اور ان کے جتنے معجزات بیان کیے جاتے ہیں وہ سارے ناقابل اعتبار ہیں، یہ خود کہہ رہا ہے بھائی۔ اور وہ کہتا ہے کہ جو مریم کے معراج کی کہانی ہے نا، رسول اللہ کے معراج پر کرتے ہیں نا اعتراض، حضرت مریم کا بھی معراج وہ مانتے ہیں، پال کا معراج بھی مانتے ہیں وہ، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، یا وہ نہیں جی وہ تو خواب آیا تھا سارا سید احمد خان اینڈ کمپنی۔ بھائی سیدھا کو مجھے سوال کا جواب نہیں آتا، کہ جس کو آتا ہے وہ آئندہ نسلوں میں سے کوئی دے دے گا، جنہوں نے پڑھا ان کو بتا دیا۔ وہ کہتا ہے کہ وہ پال کہتا ہے میں فردوس تک ہو کے آیا ہوں، جنت الفردوس تک، اور یہ کہتے ہیں کہ حضرت مریم کو بھی معراج حاصل ہوا تھا۔ تو یہ پروٹیسٹنٹ کہتا ہے کہ ان کے معجزات کی کہانیاں بالکل ناقابل اعتبار ہیں، اور مریم کے معراج کی کہانی بیوقوفی اور شیطان کا دھوکہ ہے۔ کہتا ہے یہ صرف شیطان نے کہانی بنائی ہے، ان کو کوئی معراج حاصل نہیں ہوا، یعنی ان کی عزت ہی کوئی نہیں ہے تو وہ ان کو معراج کہاں سے ہوگا؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ یہ پروٹیسٹنٹ پادری لکھ رہا ہے، جس کی کتاب یہ پنجاب ریلیجس بک سوسائٹی نے پاکستان بننے سے پہلے چھاپی تھی۔ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ بیوقوف تھیں اور مغرور تھیں، ان میں ایمان اور عمل کی کمی تھی، وہ معصوم نہیں تھیں، ان میں موروثی گناہ تھا، وہ موروثی گناہ میں پیدا ہوئی تھیں۔ اور اب یہ پوپ کا نام سننا اور کرتوت سننا، ایک ہے پوپ گریگوری جس کا یہ کیلنڈر چل رہا ہے، یہ عیسوی کیلنڈر، اور دوسرا پوپ انوسنٹ کہتے ہیں معصوم کو۔ اب کرتوت اس کے دیکھو، دونوں کہتے ہیں کہ مریم کا جو حمل تھا وہ بھی گناہ تھا، کر لو دکانداری۔ مطلب یہ ہے ان کے ہاں، یہ پنجابی میں کہتے ہیں ماما ماریاں فکر کی ماسیاں دا، جو اپنوں کی عزت نہیں کرتے یار، وہ ہمارے رسول پر تو وہ بکواس کریں گے ہی، یہ اپنوں کی عزت نہیں کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کا تو حمل بھی گناہ تھا، اور کہتا ہے کہ اسی لیے یسوع بھی معصوم نہیں تھے، یہ خود کہہ رہا ہے۔ کہتا ہے جب ماں گناہ گار ہے، اس کا حمل گناہ میں ہوا، تو اس کا بیٹا کیسے معصوم ہو گیا؟ یہ پادری لکھ رہا ہے، کینن پی ہیرس اس کا نام تھا، کھرڑ ایک قصبہ ہے انڈیا میں، وہاں سے یہ رسالے چھائے ہوئے تھے۔ اور یہ گوجرا شریف جو ہے، اس کی اہمیت آپ دیکھیں کہ پاکستان بننے سے پہلے یہاں سے وہ تقسیم ہوئے تھے، اور دونوں کا نام لکھا ہو، کھرڑ کا بھی گوجرے کا بھی۔ کیتھولکس کا رویہ، ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کو خدا کی ماں کہتے ہیں۔ پروٹیسٹنٹس کا رویہ ان کی بے انتہا توہین کرتے ہیں۔ اب مسلم رویہ کیا ہے؟ مسلم رویہ یہ ہے کہ آیت نمبر 4243 میں اللہ پاک نے فرمایا کہ مریم اللہ نے تم کو چن لیا ہے، سلیکٹڈ، اور تم کو پاک کر دیا ہے، تم میں کوئی گناہ نہیں ہے، بالکل پاک، اور جہان کی عورتوں پر تمہیں فضیلت دے دی، پورے جہان کی۔ لہذا تو اپنے رب کی فرمانبرداری کرنا، سجدہ کرنا، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا۔ اب یہ جو کہا ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا، چونکہ سجدہ جو تھیں وہ اعتکاف میں تھیں بیت المقدس میں، وہاں پر جماعت کے ساتھ نماز وہ پڑھتے تھے یہودی، لہذا ان کو یہ برکت بھی حاصل تھی کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ بھائی جماعت کے ساتھ ان کے پیچھے کھڑی ہو کہ تم بھی نماز پڑھا کرو، کیونکہ وہ بیت المقدس میں 24 گھنٹے رہتی تھی۔ تو اللہ، یہ مسلم رویہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ حضرت مریم کو اللہ پاک نے اپنی ایک عظیم نشانی کے ظہور کے لیے منتخب فرما لیا، اور یہ نشانی بہت بڑی خدائی امانت تھی جو ان کے سپرد ہونے والی تھی۔ کون؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ اور ساتھ ہی یہ انتہائی بڑی آزمائش بھی تھی کہ جس کی شادی نہیں ہوئی، بین باپ کے جب اس کے حمل ٹھہرے گا تو لوگ کیا کیا باتیں کریں گے، اور وہ کی انہوں نے، آج تک بکواس کر رہے ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے یہ اپنی عظیم امانت سپرد کرنے کے لیے تمام اور دنیا کی عورتوں میں سے صرف ان کا انتخاب کیا تھا، لہٰذا ان کو تمام جہان کی عورتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اب اس سے یہ بھی ذہن سے رکھنا، جہاں بھی العالمین کے لفظ آتے ہیں نا،
اس سے مراد اس دور کے لوگ ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ عرب سے لے کر یہ تک، کیونکہ سیدہ خدیجہ، سیدہ عائشہ، سیدہ فاطمہ ان سب کے مرتبے بہت بلند ہیں، لہذا یہ کہنا کہ جی یہ ان سے بھی متحد عملے میں ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ اپنے دور میں سب سے اعلیٰ تھیں، یہ اپنے دور میں سب سے اعلیٰ۔ تو یہاں بھی اعلیٰ عالمین کے لفظ آئیں، اس سے مراد اس دور کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو چونکہ اس دور میں اللہ پاک نے اپنی امانت سپرد کرنے کے لیے صرف ان کا انتخاب کیا تھا، لہذا اس دور میں وہ تمام دنیا کی عورتوں پر فضیلت حاصل رکھتی تھی، وہ فضیلت رکھتی تھیں، اور یہ ایسا شرف ہے جس میں ان کا کوئی شریک نہیں ہے، یعنی اللہ کے حکم سے اولاد صرف ان کی ہوئی ہے، باقی بین باپ ہوئی ہے، یہ صرف انہی کا شرف ہے اور کسی کو یہ حاصل نہیں ہے۔ اور اسی خصوصیت کو اللہ پاک نے فرمایا استفاء، سلیکشن، کہ میں نے تجھے پورے جہان کی عورتوں میں سے چن لیا ہے اور تو بالکل پاک ہے، گناہ کا شائبہ تک نہیں تم میں، اور جو بھی یہ بیٹا پیدا ہوا ہے یہ میری قدرت سے پیدا ہوا۔ چونکہ وہ بیت المقدس میں اعتکاف کر رہی تھی، معتکف تھیں، لہٰذا باج مات نماز کی برکت بھی ان کو حاصل تھی۔ تو اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا کہ ورکعوا مع الراکعین، کہ جو رکوع کرنے والے ہیں ان کے ساتھ مل کر رکوع کرو، یعنی باج مات نماز پڑھو۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ اے رسول، یہ باتیں غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہارے پاس بھیجتے ہیں، یعنی آپ اس وقت وہاں نہیں تھے جب وہ حضرت مریم کی کفالت کے لیے قرآن اندازی کر رہے تھے اور آپس میں بحث کر رہے تھے، اس وقت آپ ان کے پاس نہیں تھے، یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ وہ وقت یاد کرو جب فرشتوں نے حضرت مریم سے کہا کہ مریم، اللہ تم کو اپنی طرف سے ایک کلمہ کی بشارت دیتا ہے جس کا لقب مسیح اور عیسیٰ ابن مریم نام ہوگا، اور جو دنیا اور آخرت میں وجی ہوگا اور اللہ کے خاص الخاص لوگوں میں سے ہوگا، بندوں میں سے ہوگا، یعنی مقربین میں سے ہوگا۔ اب جو لفظ کلمہ ہے اور اس میں جو من ہو ہے، اس سے عیسائی حضرات نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کی ذات کا ایک جز ہیں، وہ خدا ہیں، لہٰذا ہم ان کی عبادت کرتے ہیں اور خدا کے بیٹے ہیں، وہ سارا کچھ ہوگا۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ کلمہ جہاں بھی قرآن مجید میں آیا ہے یا بائبل میں آیا ہے، اس سے مراد حکم خدا ہے۔ اللہ پاک نے جب حکم دیا تو اس کو کلمہ کہا۔ مثلا زمین و آسمان بنائے ہیں حکم سے، یہودی، عیسائی، مسلمان، ہندو، سب کا یہی ہے کہ حکم سے یہ سارا کچھ بنا ہے، تو اسی کو کلمہ کہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ خاص طور پر اس لیے کہا گیا کہ عام جو عادت الہی ہے وہ ہے ماں باپ کے ذریعے اولاد پیدا ہونا، تو چونکہ ان کو بین باپ محض خدا کے کلمہ یعنی حکم سے پیدا ہوئے تھے، لہذا اللہ پاک نے ان کو اپنا کلمہ کہا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیے ہیں مخلوق، انسان پیدا کیے ہیں، ان میں ہر طرح کے انسان پیدا کر کے دکھا دیے۔ بین ماں باپ کے سیدنا آدم، مطلب اس نے بتایا کہ میرے پاس ہر طرح کی قدرت ہے۔ بغیر ماں باپ کے سیدنا آدم کو پیدا فرمایا، بین ماں کے سیدہ حوا کو پیدا فرمایا، بین باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا فرمایا، اور ماں باپ سے عام مخلوق ہے۔ تو چونکہ جس وقت یہ بات ہو رہی تھی اس وقت یہ عام عادت الہی یہ تھی کہ ماں باپ سے اولاد پیدا ہوتی تھی، اس وقت اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ہمارے حکم سے پیدا ہوگا، لہٰذا اس کو کہا کلمۃ اللہ، ہمارا اللہ کا حکم۔ اور ساری مخلوق جو ہے وہ اللہ کے اسی کلمے سے پیدا ہوئی ہے، کون سے؟ اس کے لیے اگر آپ نے حوالے دیکھنے ہوں تو تفسیر الآیات جلد نمبر 1 ہے، صفحہ 340، وہاں پر یہ حوالے موجود ہیں، وہاں سے کسی نے تشریح کر کے مزید تفسیر لینے ہو۔ اب بے کلمۃ منہ کے الفاظ سے عیسائی حضرات یہ دلیل پیش کرتے ہیں، یعنی کلمہ اس کی طرف سے من ہو، اس سے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ ذات خدا کا ایک جز تھے، حصہ تھے۔ لیکن سورۃ کہف 18 نمبر سورت 109 نمبر آیت، اس سے پتہ چلتا ہے
کہ اللہ پاک نے فرمایا اگر سمندر سیاہی بن جائیں اور درخت کلمے بن جائیں تو خدا کے کلمے ختم نہیں ہوں گے، یعنی خدا کے کلمے بے شمار ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی کوئی خاص خصوصیت نہیں ہے، صرف اللہ نے کہہ دیا ہم نے تسلیم کر لیا، ورنہ یہ ساری مخلوق جو ہے، یہ جو اپنا زمین آسمان کی ہر شے یہ ماں باپ سے پیدا ہوئی ہے، حکم سے پیدا ہوئی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے کلمے تو اتنے زیادہ ہیں کہ سمندر سیاہی بن جائیں، درخت کلمے بن جائیں، تب بھی میرے کلمے ختم نہیں ہوں گے۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ کی اس میں کوئی ایسی خصوصیت نہیں ہے کہ ان کو خدا بنا لیا جائے۔ اب رہی بات کہ من ہو، اس لفظ سے بھی عیسائی حضرات دلیل دیتے ہیں چونکہ وہ اللہ میں سے کلمہ ہے لہذا وہ خدا ہے۔ سورۃ جاسیہ 45 نمبر سورت ہے، 13 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ زمین اور آسمان کی ہر شے من ہو، ہر شے اس کی طرف سے، لہذا یا تو پھر سارے خدا ہیں تو یا کوئی بھی خدا نہیں خدا کے علاوہ۔ لہذا سب مخلوق، یعنی اس کا مطلب یہ کہ پوری مخلوق اللہ کے حکم سے پیدا ہوئی ہے، لہذا کو حضرت عیسیٰ کی خاص خصوصیت نہیں۔ اب اللہ پاک نے جو گارنٹیاں دی ہیں سیدنا عیسیٰ کی پیدائش کے سلسلے میں، اس میں یہ ہے کہ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں تیرا بیٹا صاحب عزت اور صاحب احترام ہوگا، اس کی اور میرے خاص بندوں میں سے ہوگا۔ اس میں جو حضرت کی سرداری اور عظمت، عزت اور احترام، وجاہت، اس کا جو ذکر فرمایا گیا ہے اس کے چند پہلو ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جو عزت اور احترام حاصل ہوا دنیا میں، اس کے چند پہلو علماء نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک یہ کہ علم آپ کو، حکمت آپ کو ایسی عطا ہوئی تھی کہ 12 سال کی عمر میں آپ نے بیت المقدس میں واعظ کیا تھا، تو یہ جو یہودی علماء تھے سارے بڑے بڑے، وہ دنگ رہ گئے تھے اور انہوں نے پوچھا تھا کہ یہ آدمی کس اختیار سے گفتگو کرتا ہے، یار جس روب اور دبدبے سے اس نے واعظ کیا ہے یہ کوئی عام آدمی تو نہیں ہے یہ۔ یعنی اس عمر میں آپ کو علم اور حکمت اللہ پاک نے ایسا دیا کہ سارے علماء دنگ رہ گئے۔ ایک تو فرمایا کہ تم کو عزت حاصل ہوگی، یعنی علماء کی نظر میں اس وقت آپ کو عزت حاصل ہوئی۔ اب آگے جناب عام لوگ، عام دنیا کے معاشرے میں جس بچے کا باپ نامعلوم ہو اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی، جو بن باپ کا بچہ مشہور ہو اس کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہوتی۔ لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ عزت دی ہے کہ پوری دنیا، مطلب 220 کروڑ عیسائی اور 200 کروڑ مسلمان، یہ تو کم از کم 450 کروڑ جو ہے، 450 کروڑ وہ ان کی احترام اور عزت کرتے ہیں۔ آپ کے عوام میں اس وقت بھی اتنی عزت حاصل ہوئی جو اس دور میں کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ آپ لوگوں کے نگاہوں کا مرکز تھے، لوگوں کی توجہ کا مرکز تھے۔ اور تیسری بات وجیح کہ صاحب عزت ہوگا، صاحب احترام ہوگا دنیا میں بھی آخرت میں، وہ یہ ہے کہ جو اناجیل میں کہانیاں بیان ہوئی ہیں، مثلا متی کی انجیل ہے، 26واں باب ہے، 67 نمبر آیت ہے، اس میں یہ کہ حضرت عیسیٰ کو نعوذ باللہ گرفتار کیا گیا۔ قرآن مجید نے گارنٹی دی ہے ان کو کہ تمہیں چھو بھی نہیں سکیں گے یہ کافر، لیکن ان کے خیال میں ان کو گرفتار کیا گیا، ان کے منہ پر تھوکا گیا، ان کے مکے مارے گئے اور بعد نے ان کے تھپڑ بھی مارے۔ تو قرآن مجید نے کہا کہ ایسا کوئی واقعہ تیرے ساتھ نہیں ہوگا، پہلے گارنٹیاں دے دیں پیدائش سے پہلے کہ دنیا اور آخرت میں انتہائی صاحب عزت اور صاحب احترام ہوگا۔ اور یہ جتنی بڑی آزمائش سیدہ مریم کی ہونے جا رہی تھی اس میں وہ گارنٹی بھی اسی لیول کی چاہیے تھی، ورنہ ڈول جاتا ہے آدمی۔ اور جب یہ بات آگے آ جائے گی، جب یہ پیدائش کا وقت آیا تو آپ وہاں سے نکل کر بیت المقدس سے وہ چلی گئیں ایک طرف ویرانے میں، وہاں پر کھجور کا سوکھا تنا تھا جو مدت سے سوکھا پڑا تھا، تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ کاش میں آج کے دن سے پہلے مر گئی ہوتی اور لوگ میرا نام بھی بھول گیا ہوتا، کیونکہ بہت بڑی آزمائش کنواری کے بیٹا ہونا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا
کہ اس تنے کو ہلا، سوکھا تنا مدت مدید سے، اس میں سے تازہ کھجوریں گری، پھر چشمہ جاری کیا یہاں سے پانی پی، مقصد یہ کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں اب اس کا بتاؤں گی کیا جا کے؟ انہوں نے کہا تو نے بتانا ہے کچھ نہیں، بس اس کی طرف اشارہ کر دیں۔ اور جب وہ لے کے گئی ہیں تو قوم نے کہا کہ نہ تیرا باپ بدکار تھا نہ تیری ماں بدکار تھی، یہ کہاں سے لے گئی؟ تو انہوں نے اس کی طرف، ان کے بچہ بولے گا، ہم بچہ سے بات کریں، تو پھر بچہ بولا۔ تو جو اللہ والے ہیں ان کے معاملات اللہ کی نظر میں الگ ہیں، ان کے بڑے مرتبے ہیں، لیکن تمام تر مرتبوں کے باوجود وہ خدا کے بندے ہیں، ان کا خدائی میں ذرا بھی حصہ نہیں ہے۔ خدا صرف وہ وحدہ لا شریک ہے، کل اختیار صرف اس کو ہے، وہ اپنے بندوں کو اپنی نشانیاں جو چاہے دکھا دے، جیسے کہ سوکھے تنے سے اس نے تازہ کھجوریں گرا کے دکھا دیں کہ میں تیرے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں کو ادب و احترام اور ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اپنے نبیوں کے ساتھ، اپنے نیک بندوں کے ساتھ قیامت والے دن میں ان کے قدموں میں جگہ دے دے۔ وما لنا الا اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم انی اسألک من الخیر کلہ ما علمت منہ وما لم اعلم، واعوذ بک من الشر کلہ ما علمت منہ وما لم اعلم، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ عبادک الصالحون، واعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبادک الصالحون، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ولا الی احد من خلقک ابدا، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔